اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کرتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ہاں یہ بھائی کیا کرتا ہے پھر؟ انبیاء کے انکار کرتے ہیں، تنبیہ عذاب بھیجتا ہے. تنبیہ عذاب پر بھی وہ متنبع نہیں ہوتے، وہی سرکشی، وہی بغاوت. تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے عبد الرحمن؟ پھر یہ کرتا ہے کہ خوشحالی اور بڑھا دیتا ہے. آپ سمجھ لیجئے، تنبیہ عذاب سے متنبع نہیں ہے تو خوشحالی اور بڑھا دیتا ہے. چلو اب تم اپنا پیمانہ بھر، سرکشی و بغاوت کا پیمانہ لبریز کر دو. جب اسی کی جانب اشارہ کیا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے چوپٹ کھول دیتا ہے. آسمان سے بارش ہو رہی ہے صاحب، خوب زمین سے سونے اگل رہے ہیں صاحب، زرخیزی ہر طرح سے ان کو خوشحالی. اب جب انکار کا پیمانہ بالکل لبریز ہو جاتا تب کیا کرتا ہے؟ تب اچانک پکڑتا ہے. یہ قرآن مجید سنت بتاتا اللہ تعالیٰ کی، یہ عروج و زوال کی سنت ہے. تنبیہات، پہلے تنبیہ عذاب، اس پر جب یہ نہیں تو پھر چوپٹ کھول دیتا ہے. خوب ترقی کرو، خوب ترقی کرو صاحب. ترقیوں کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ ان کی سرکشی اور بڑھ جائے. جب خوب سرکشی بڑھ جاتی ہے تو پھر قرآن مجید کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ مگن ہو جاتے ہیں، بہت مغرور ہو جاتے. اب تو مغرور ہو جائیں گے نہیں بھائی، تنبیہ عذاب آیا مانے نہیں. پھر کیا ہوا؟ اب تو ظاہر ہے اب سرکشی ان کی کہیں رک سکتے نہیں رک سکتی. اسی کا حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، اچانک پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ. فاذا هم مبلسون کے معنی ایک روز بتایا تھا ہم نے. اچانک کیا ہو جاتے ہیں؟ مبلس ہو جاتے ہیں. مبلس معنی بے لباس نہیں، ہم نے بتایا تھا ابلاس کہتے ہیں رشوت لیتے وقت اور چور کو چوری کرتے وقت پکڑ لیا جائے. رنگے ہاتھ جب پکڑ لیا جائے کسی کو، رشوت خور کو رشوت دیتے وقت، اور چوری کرنے والے کو چوری کے وقت، نقب زنی کو پکڑ لیا جائے، کیا بنے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ بولے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کچھ بولے گا؟ کوئی برات کا اعلان کرے گا؟ کوئی بہانے بنائے گا؟ کچھ نہیں. جو حیرانی، جو پریشانی اس کو لائق ہوگی اس کی تصویر کی. فَإِذَا هُمْ، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی عذر نہیں پیش کر سکتے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یہ بیان کیا اس نے آیات. فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا، وہ تیسری شکل ہے، وہ امرنا مترفیہ. پھر خوب چلیے فقط دابر، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو اس کی تفسیر بیان دیا ہے کہ کیا فقط دابر القوم الذین ظلموا بآیاتنا، قوم الذین ظلموا. چلیے اللہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. والحمد، الحمد کے معنی کیا بتایا تھا ہم نے؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ حمد معنی شکر کس پر؟ اللہ کا. کس چیز پر؟ شکر کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ نعمت. شکر کے مقابلے نعمت ہوتی ہے نا بھائی، ابھی بتایا تھا اس دن نا. شکر کے مقابلے کوئی نعمت ہوگی، احسان. تو یہاں کون سے احسان اللہ تعالیٰ کا؟ کہ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا جو تمام انسانوں کا رب ہے. یہاں نعمت کیا ہے؟ یہ شکر ہے، یہ شکر ہے. بالکل، یہ ناہنجار لوگ تھے، یہ دھرتی کے بوجھ تھے جی. یہ کینسر تھے، اس وجہ سے ڈاکٹر نے کیا کیا؟ کاٹ کر پھینک دیا. اللہ کا شکر ہے، معاشرہ بچ گیا. یہ ہے سب. تو ظاہر ہے کہ یہ فطری آواز ہوگی. اب بھائی یہ جو ہے کہیں اس محلے میں گندگی پھیلی ہوئی ہو جی، تعفن اٹھ رہا ہو، بلدیہ کے لوگ آتے ہیں اس کی صفائی کر جاتے ہیں، پھر دل سے الحمدللہ، یہ نعمت ہے نا. تو یہ فساد تھے یہ لوگ، اس زمین، اس دھرتی کے ناسور تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
ان سے زمین کو پاک صاف کر دیا. ظاہر ہے پھر جو لوگ بچ رہے وہ یہی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. چلیے آگے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرائے جاتے ہیں. بس یہ پھر دیکھیے پھر بار بار توحید کی تعلیم دے رہا ہے. تم اللہ کی یکتائی کا انکاری ہو, کیوں انکار کرتے ہو؟ ذرا تم سوچو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دی ہے, دیکھنے کی قوت دی ہے, سمجھنے کی قوت دی ہے. اگر یہ چھین لے تو کون دے گا تم کو؟ تم کو انسان بنایا, جانوروں سے ممتاز کیا. جانور کے پاس بھی کان ہوتا ہے, آنکھیں ہوتی ہیں, دل ہوتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جانوروں کا دل, جانوروں کا کان, جانوروں کی آنکھیں انسان کی طرح نہیں ہیں. اس کی سننے کی طاقت, جی دیکھنے کی طاقت اور سمجھنے کی قوت غیر معمولی ہے. اس پوری کائنات میں انسان اشرف المخلوقات ہے اور ذہن اس کا اتنا بڑا ہے, فکر اتنی بڑی کہ دنیا میں کوئی دوسری مخلوق اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. آپ بتائیے کہ انسان کے پاس جو ذہن ہے, جو دماغ ہے, اس سے کوئی حد ہے؟ کوئی حد ہے نہیں, کوئی حد نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. اسے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ تم, اللہ نے نعمت دے رکھی ہے, غیر معمولی نعمت. اس نعمت کا تقاضا کیا تھا؟ کیا تقاضا تھا؟ یہ نعمت دینے والے کے سامنے جھک جاؤ, اس کا شکر ادا کرو, اسی کی کبریائی بیان کرو. مگر تم ہو کے یہ نعمت پانے کے باوجود کیا کر رہے ہو؟ غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہو. من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. اگر یہ چھین لے تو کون ہے معبود جو یہ دے گا تم کو؟ کوئی لوٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لوٹا سکتا. انظر, دیکھو کہ ہم کس طرح آیتوں کے کھول کر بیان کر رہے ہیں. ثم ہم, یہ پھر بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انکار کا روگردانی کر رہے ہیں. اور چلیے. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہے ہیں. بس بتایا گیا ہے, اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے, سنبھل جاؤ, سنبھل جاؤ تم. اور جو یہ رسول پیغام دے رہا ہے اس پر لبیک کہو. اگر انکار کرو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا تو کوئی تم کو بچا نہیں سکتا. اور سنو, جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہم نے ان کو بھیجا تھا بشارت دینے والا, ڈرانے والا. انبیاء جتنے آئے وہ تنبیہات کی ہیں, انسانوں کو ٹوکا ہے, روکا ہے, صحیح راستہ بتایا. اور انہوں نے یہ کہا دیکھو جو لوگ مان جائیں گے ان کے لیے کامیابی ہوگی, اور جو لوگ انکار کریں گے, مخالفت کریں گے, وہ ناکام نامراد ہوں گے. پھر اس کے بعد قل لا اقول لکم. چلیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ بس یہ کیوں بات کہی جا رہی ہے؟ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کہہ دو کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں. یہ کیوں کہی جا رہی بات اشفاق صاحب؟ یہی ہے بھائی, یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کہہ دو کہ میرے پاس زمین کے خزانے نہیں ہیں. چلیے اور بولیے بھائی, اور بولیے. اگر غیب کا علم ہوتا یا وہ رسول, ہاں
क्या एतबार माल और रंगीनी दुनिया की रंगीनी पर था रसूल हाँ। चाहते थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाया। असल में रसूल का इनकार कर रहे हैं वो। क्यों इनकार कर रहे हैं? वो समझते हैं कि रसूल नहीं होगा, रसूल नहीं हो सकता। क्यों? मुफलिस है साहब। रसूल खुदा का फरिश्तादा और इसको पेट भर खाना में भी नहीं मिलता। ये है असल चीज़। रसूल जब होगा, अल्लाह का रसूल होगा, और यहाँ तो मामूली अम्बेसडर होता है। देखिए क्या उसके हाथ है, ये खुदा का अम्बेसडर है, रसूल है उसका, और मुफलिस है। बाज़ारों में न जाए, तजारत ना करे, कारोबार न करे, मजदूरी न करे तो भूख मर जाएगा। इसी बुनियाद आप देख कहते हैं ये कैसा रसूल है? बाज़ारों में चलता है जी, यमशी फिल अस्वाक, चलता है, खाता है, पीता है, ये यमशी फिल अस्वाक। ये क्या है रसूल? अगर न अब बाज़ार जाए, बाज़ार न करे, तजारत न करे तो खाए बगैर मर जाएगा। तो ये रसूल नहीं हो सकता। और क्या कह रहे हैं? और ये रसूल का गैब का इल्म ही नहीं रखता। रसूल को तो गैब का इल्म होना चाहिए। और क्या? और कहते हैं कि मैं ये भी नहीं कि मैं फरिश्ता हूँ, ये समझते हैं रसूल को फरिश्ता होना चाहिए। रसूल को तो फरिश्ता होना चाहिए। तो हर एक को कहा गया है, नबी साफ साफ कह दो कि मैं कुछ नहीं हूँ, न मैं ख़जाने रखता हूँ और न मैं फरिश्ता हूँ, न इल्म गैब रखता हूँ। बस क्या है, मुझ पर वही आती है, वही आती है, वही आती है, उसी की मैं तुमको दावत देता हूँ। और जो ये सब बातें तुम पेश कर रहे हो उसमें कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। ये क़ुरान ये जगह जगह बयान करता, क्योंकि मादा प्रस्त है ना, मुश्रिकीन मादा प्रस्त थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मादे ही पर रखना चाहते थे और उसी को मेयार उन्होंने बना रखा था। अब एक टुकड़ा है, कुल हल इस्लाम वल बसीर अफतफक्करून, क्या अंधे और देखने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? ये क्यों कहा गया? अंधे और बीना दोनों बराबर नहीं है, क्यों ये बात कही गई? अब बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के एतबार से बीना थे। मेराज के सफ़ों में सलाम देखी और मखलूक जो थे अम्बिया जो उम्मती थे वो इल्म से वाक़िफ़। ठीक ठीक ठीक। और बोलिए भाई, बात सही है आपकी। चलिए, और कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, अंधे और बीना दोनों बराबर नहीं है। अफतत फक्रून, तुम गौर नहीं कर रहे हो, गौर करो, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मतलब ये मादा पुरुष अंधापन, मादा परस्त अंधापन है। और बसीर जो रूहानियत पर इसकी बहरे हैं। काफिरों की गुफ्तगू क़ियास पर मुबनी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू मुशाहिदात पर, ऐनी मुशाहिदात पर। ऊंची बात है आपकी। मतीन भाई की बात बड़ी ऊंची है, महमूद भाई, है ना? ठीक है, बहुत ऊंची बात है, ठीक है। देखिए, अब यूँ समझिए, कुरान मजीद ये कह रहा है कि अगर आखिरत ना हो, आखिरत ना हो, ये दुनिया सिर्फ रहे, आदमी यहाँ आया है, खाए पिए ख़त्म हो जाए, कोई मुहासबा ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? अंधा और बीना दोनों बराबर हो गए। नहीं, एक है आँखों वाला है और एक आँख नहीं है, दोनों का अंजाम बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए। एक जालिम है, एक मजलूम है, अगर आखिरत नहीं हुई दोनों बराबर हो गए। हालांकि जालिम मजलूम दोनों बराबर नहीं हो सकते, बीना और नाबीना दोनों बराबर नहीं हो सकते, धूप और साया दोनों बराबर नहीं हो सकते। जब ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों अंधेर नगरी कि जालिम मजलूम दोनों बराबर? तो आखिरत अगर नहीं होगी, अगर आखिरत को तस्लीम न किया जाए तो दुनिया क्या है? अंधेर नगरी है। बोलिए, फिर दुनिया अंधेर नगरी, फिर तो दुनिया क्या लाहौलाइब हो जाएगी, कुछ नहीं, संजीदा काम नहीं रहेगा कोई। इसी को कुरान मजीद कह रहा है कि अगर आखिरत न हो तो फिर क्या है?
अंधा और बीना दोनों बराबर हो जाते हैं। इसलिए कहा अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमको हमने बेकार पैदा किया है? तो उसी जगह है मा खलकनस समा वल अर्ज़ मा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये काफिर का गुमान है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद वही है क्या ये जी अमनजल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात कल मुफ़सिदीन फिल अर्ज़, क्या हम अहले ईमान को फसादियों तक बना देंगे? दोनों का अंजाम एक नहीं हो सकता। एक अल्लाह के मानने वाले हैं, दूसरे अल्लाह के मुनकिर हैं, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? वही कह रहा है यहाँ, बस इजमाल के साथ। इसी वजह देखिए अब आगे आ रहा है वानज़िर बिहिल लज़ीना यख़ाफ़ूना, इस कुरान मजीद के ज़रिए डरा दो उनको जो डरते हैं कि अल्लाह के रब के पास जो उनको जमा किया जाएगा, और उस दिन न कोई आखिरत होगी और सबको जमा किया जाएगा उसके सामने, और फिर उस दिन न कोई किसी का वली होगा और न शफी होगा। वली के माने आखिरत होगी, सबको अपनी जवाबदेही करनी होगी, अलग अलग जवाबदेही करनी होगी। कोई किसी का वली नहीं हो सकता और न किसी की शफात करेगा। वली किसको बोलते हैं? वली सरप्रस्त। और शफी किसको बोलते हैं? अच्छा ठीक, अब इसमें ठीक है, सही बताया। अब आप लोग समझिए, वली करीबी मददगार, करीबी मददगार यानी मुसीबत आने न दे, करीबी मददगार है, आपके घर का है, आपका करीबी है, आपका अजीज़ है, आपका दोस्त है। तो कह रहा है कुरान मजीद उस दिन जब क़यामत होगी, अल्लाह के सामने पेशी होगी, आमाल रखे जाएंगे। अब कोई करीब से करीब आदमी तुमको सज़ा से बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। मालिक मिन वली, उसके मुकाबले में कोई वली नहीं होगा, कोई बचा नहीं सकता। और शफी किसको बोलते हैं? दूर का मददगार। बिल्कुल सही, यानी यूं कह सकते हैं आप, वली वो हुआ जो मुसीबत आने न दे, करीब है ना, मुसीबत आने न दे वो। और शफी वो होगा जो मुसीबत आने के बाद अपना काम करे, शफात करे, मेरे साहब छोड़ दीजिए। तो न वली काम देगा और न शफी। अब वो दूर का मददगार हुआ एक तरह से, बाहर का मददगार हुआ। अब मुसीबत आ गई, मुसीबत जब आ गई तो अब वो सिफारिश करने के, तो वली जो मुसीबत आने न दे, और शफी मुसीबत आने के बाद कोशिश करे कि किसी तरह मुसीबत टल जाए। तो बता जाए उस दिन क़यामत के दिन न कोई वली होगा काम दे सकता है, करीब मददगार होगा, और ना दूर का, ये मुसीबत आने के बाद दूर कर सकता है, कुछ नहीं। अब आगे बयान किया जा रहा है, ये थे कुरैश के सरदारान। उनकी एक तजवीज़ और थी। आपको मालूम है कुरैश के सरदारान माशी खुशहाली की वजह से इस्लाम का इनकार कर रहे हैं, और कुफ्र और शिर्क पर जमे हुए हैं, ईमान नहीं ला रहे हैं। दूसरी जानिब कमज़ोर, बेनवा, मुफलिस अहले ईमान हैं, जो कुरान मजीद के सदाकत और रसूल के सदाकत पर ईमान ला रहे हैं, इखलास के साथ ईमान ला रहे हैं। जब उनको ये देखते हैं तो कुढ़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका कि यही है हक़, इन्हीं के लिए आया है हक़, ये हक़ परस्त लोग हैं, अल्लाह इनसे बड़ा खुश होता है, इनसे बड़ा राज़ी है, और हमसे क्या अल्लाह ताला नाराज़ है। इस तरह की फुफ्तियाँ भी कहते, मजाक उड़ाते थे। दूसरी बात, कभी कभी वो ये भी कहते थे, ऐ नबी हम तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे, इल्ला आके इनको भगाओ, इन तुम्हारी मजलिसों में जब ये लोग रहेंगे हम उस मजलिस में आ नहीं सकते, ये लोग हमारे मेयार के नहीं हैं, ये लोग क्या हैं, गरीब मुफलिस की मजलिस हम नहीं आ सकते, हम बड़े लोग हैं, हम कुरैश के सरदारान हैं। और ये बिलाल हबश का रहने वाला ग़ुलाम, सुहैब रूमी ग़ुलाम, और सलमान फ़ारसी, ये सब ग़ुलाम हैं, खब्बाब ग़ुलाम हैं, जितने ग़ुलामान हैं देखिए,
شروع میں جو لائے چند لوگ خوشحال تھے، ابو بکر صدیق تھے، ہاں جی، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ لوگ خوشحال تھے. لیکن اکثریت کیسے لوگوں کی ہے؟ مفلسین کی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کو بھگا دو اپنے پاس سے، تب ہم تمہاری باتیں سنیں گے. ایسے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ چلیے کیا کہہ رہا ہے؟ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. اپنے سے دور نہ پھینکو. کیا نبی دور پھینکنے جا رہے تھے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں. نبی ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ کیا ہے؟ مطالبہ ہے. کس کا؟ مشرکین کا مطالبہ ہے کہ ان کو پھینک دو، کاٹ کر پھینک دو، تب ہم تمہاری باتیں مانیں گے، تب تمہاری مجلسوں میں ہم آئیں گے، بیٹھیں گے، ورنہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے، نبی ان کو مت. ترجمہ پھر پڑھیے. ان کے حساب میں کسی چیز کا نہیں، لا ترجمہ پڑھیے. ان کو انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. نہ پھینکو. نہ پھینکو کا ترجمہ کے بجائے ہونا چاہیے نہ پھینکنا، دور مت کرنا. نہ پھینکو سے کیا سمجھ میں آ رہے؟ پھینک رہے تھے؟ نہیں، بلکہ آئندہ کے لیے ان کا مطالبہ ہے، مطالبہ جواب میں نہ پھینکنا، دور مت پھینکنا. یہی تمہارا سرمایہ ہے، یہی تمہاری قوت ہے. یہ سرمایہ دار تمہارے لائق نہیں ہیں. عربی میں تو یریدون وجہ ہے، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ انہی کی صفت ہے. کن کی؟ مفلس اہل ایمان کی صفت ہے نا. یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اے نبی ان کو اپنی مجلس سے بھگانا مت. دوسرے لوگوں کو کوئی اور ترجمہ آپ کے پاس ہے ہو؟ تو یہ جو ہے بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ان کو، ان مفلسوں کو بھگانا مت، کیونکہ یہ مفلس لوگ ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی طرف. وہ سب ترجمہ وہی ہو گیا. چلیے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی جب یہ ایمان لاتے تمہارے پاس آتے ہیں تو کہو السلام علیکم، خوشی کا اظہار کرو. اور تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. کیا؟ کہ جو بھی تم میں سے ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ اور اگر جہالت میں کوئی اس نے گناہ کر لیے تو کیا کرے گا؟ اللہ توبہ کے بعد معاف کر دے گا. فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس طرح اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اس کا ترجمہ پڑھیے. وَكَذَلِكَ، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اور تاکہ مجرموں کی راہ نمایاں ہو جائے اور مسلمانوں کی راہ نمایاں ہو جائے، دونوں راہ بالکل کھل جائے. وہ لوگ جو حق پر ہیں ان کا حق واضح ہو جائے، جو باطل پر ہیں ان کا باطل واضح ہو جائے. اس وجہ سے ہم یہ آیتیں کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کرنے ہیں. تفصیل کیوں کہا؟ سورہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ توحید کا بیان کرتا ہے خوب مختلف انداز بیان کرتا ہے، رسالت بیان کرتا ہے مختلف انداز بیان کرتا ہے، آخرت بیان کرتا ہے مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، مختلف دلائل دیتا ہے. کبھی آفاقی دلیل، کبھی انفسی دلیل، کبھی تاریخی دلیل، مختلف انداز سے. جیسے کہ کہا ہے نا، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. مضمون ایک ہی ہے، وہی توحید، وہی آخرت، وہی رسالت، لیکن مختلف انداز سے بیان کر رہا ہے. اس سے کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. ہم تفصیل کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے اور اس کے مقابل مومنین کا راستہ واضح ہو جائے. یہ مولانا، یہ مومنین کا راستہ کہاں سے؟ آپ کو یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیے واو کا عطف کس پر ہے؟ بولے تستبین. واو کا عطف کس پر ہے؟ ہاں، اس کا حرف ہے. یہ سمجھ گیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب ہوگا ہم آیتوں کھول کر بیان کریں. لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ، اسی بات سے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مومنین کا راستہ بھی روشن ہو جائے اور کافرین کا راستہ بھی روشن ہو جائے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جو مرنے والا، ہلاک ہونے والا روشن دلیل کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنے والا اور روشن دلیل کے بعد زندہ رہے. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا. یہ بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو آپ کو اس بات توفیق عطا فرمائے کہ ہم آیات پر غور کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں.
اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین۔